اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ وعلیکم يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے غازی۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 10 ہے۔ الحمدللہ ہم نے عربی گرامر میں یہ دیکھا تمام بامعنی الفاظ یا کلمہ جو ہے اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: اسم، فعل، حرف۔ الحمدللہ ہم نے اب تک اسم کے کئی اسپیکٹ یا پہلو جو ہے وہ دیکھ لیے، اور جو ہے فعل کو ہم بعد میں دیکھیں گے، یہ ذرا طویل وہ ہے سبجیکٹ ہے۔ حرف کو لیتے ہیں آج۔ آگے چلنے سے پہلے اسم کے بارے میں یہ 4 باتیں یاد رکھیے۔ جب تک آپ کو اس کی حالت، یعنی آیا وہ رفع نصب جر کس میں ہے، جنس آیا وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، عدد واحد ہے مثنیٰ یا جمع ہے، وسعت نکرہ معرفہ ہے، یہ چاروں چیزیں آپ کو کسی اسم کے بارے میں معلوم نہ ہوں، نہ تو آپ اس اسم کو صحیح استعمال کر سکتے ہیں، نہ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، نہ ہی اس کے بارے میں کچھ صحیح جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے مرکبات کی طرف توجہ کی۔ ہم نے دیکھا 2 قسم کے مرکبات، ایک کو کہتے ہیں تام یا جملہ، جس سے پوری بات سمجھ میں آئے، اور اس کی صرف 2 ہی قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ جو ہے فعلیہ۔ دوسری ہے مرکب ناقص۔ مرکب ناقص ہے ایسا الفاظ کا مجموعہ جس سے کچھ بات کا پتہ تو چلے لیکن پوری بات سمجھ نہ آئے، اور اس کی پھر 6 قسمیں ہیں۔ مثلا مرکب عطفی، جیسے کتاب و قلم، کتاب اور قلم، یہ تو پتہ چل گیا کہ 2 چیزیں ہیں، ان کا آپس میں کوئی ذکر ہو رہا ہے، کیا ہے، کہاں ہے، کیسی ہیں، یہ نہیں پتہ چل رہا۔ اسی طرح مرکب توصیفی دیکھیے، کتاب کریم، یعنی اس سے ہمیں یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ کسی کتاب کی صفت بیان کی جا رہی ہے، لیکن مقصد کیا ہے، کہنا کیا چاہ رہے ہیں، نہیں پتہ چل رہا۔ مرکب اضافی، جیسے کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب، اتنا تو پتہ چل گیا کہ کتاب اور اللہ تعالیٰ کو کچھ تعلق بتایا جا رہا ہے، لیکن کہنا کیا چاہ رہے ہیں وہ نہیں پتہ چلا۔ مرکب جاری کو دیکھیے، کیا ہے، یہ وہ والا جاری نہیں ہے جو ہم کنٹینیویشن کے معنی میں، یہ ہے جری۔ مرکب جری جو ہے کیا ہے، فی الکتاب، یعنی ایک مخصوص حرف ہے اور اس کا تعلق کتاب کے ساتھ جوڑ دیا گیا، لیکن اس سے پوری بات نہیں پڑی۔ مرکب اشاری، جس میں اس میں اشارہ سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، جیسے حاضل کتاب، اب یہ جو ہے کیا ہے، مرکب ہے۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے مرکب عدلی، جو ہم انشاءاللہ اپنے کورس کے آخر میں اسے دیکھیں۔ آج جو ہمارا اصل ٹاپک ہے وہ ہے اسماء استفہام۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، حروف استفہام اور اسماء استفہام۔ چلیے پہلے ہم لوگ عام طور پہ طریقہ کار یہی ہے، اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ حروف چونکہ 2 ہیں، آ اور حل، تو لوگ جو ہے حروف سے شروع کرتے ہیں، اسماء کو جو ہے نا بعد میں لیتے ہیں۔ جو ہیں ہی 2، اس کو ہم چلتے چلتے دیکھ لیں گے۔ آئیے اسماء سے شروع کرتے ہیں۔ اسماء جو کسی جملے کو سوالیہ بنائیں اس کو استفہام کہتے ہیں۔ استفہام کا مطلب ہے سوال کرنا۔ ایسے الفاظ یا ایسے کلمے جو کسی جملے کو جو ہے سوالیہ بنا دیں، ان کو جو ہے اسماء استفہام کہتے ہیں۔ اور یہ عموماً جو ہے جب ہم آگے جملے کو شروع کریں گے تو دیکھیں گے اس کے اندر مبتدا، خبر، فاعل، مفعول بن کر آتے ہیں۔ اب یہ ایک مثال دیکھیے، من کے کیا معنی ہے جی؟ جو آپ نے کون، یہ پوچھنے کا یہی مقصد تھا کہ چیزیں ہمیں آتی ہیں، لیکن جب ہم انہیں اظہار کرنا چاہتے ہیں
تو ہمیں اس کا صحیح وہ معنی اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا ہوتا، اور جو ہمارے اندر ایک اس کا مفہوم سب بیٹھا ہوتا ہے اس کے مطابق ہم کوئی ایک لفظ کہہ دیتے ہیں۔ آپ نے درست سنا، من کے ایک معنی جو بھی ہے، لیکن جب ہم اسے استعمال کرتے ہیں سوالیہ کے لیے، ہم یہاں پہ اسماء استفہام پڑھ رہے ہیں نا چونکہ، تو اس لیے یہاں پہ ہم اس کا وہ اسپیکٹ لیں گے جو سوال بن کے ہے۔ من، کون، کون ایک ایسا لفظ ہے جو ہم اردو میں بھی سوال کے لیں، کون آیا، کس نے یہ کیا، کون ہے جو یہ کہتا، مطلب کون کا لفظ جو ہے ہمارے ہاں بھی استفہام کے لیے، سوالیہ کے لیے استعمال۔ دوسرا لفظ ہے کیفا، جی اس کا کیا معنی ہے؟ کیسے، کیسا، کیسا یا کیسے، یعنی یہ جو ہے کسی کی کیفیت کے بارے میں پوچھنا ہوتا ہے۔ ایک اور لفظ آتا ہے ما یا ماذا، کیا، ہاں اس کے سوالیہ کے لیے جب ہم لیں گے کیا، ورنہ اس کے اور معنی بھی ہیں، کبھی وہ بھی دیکھیں گے۔ یہ بڑا دلچسپ ہے، اس لفظ کو آج ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں پروو کریں گے۔ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، تو جو ہمارے سینئر ساتھی آئیں گے ان کو انشاءاللہ اس کی ایک چیز آج نہیں پتہ چلے۔ کم کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کتنا، تعداد کے لیے ہوتا ہے کتنا، کتنے وغیرہ، لیکن کم کے دو اسپیکٹ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے خبریہ ہوتا ہے اور ایک جو ہے استفہامیہ ہوتا ہے۔ یہاں ہم استفہامیہ میں اسے استعمال کر رہے ہیں، خبریہ کو بعد میں کرتے ہیں، اور دونوں کا فرق بھی انشاءاللہ آج جانتے ہیں۔ متا، متا کی کیا معنی ہوتے ہیں؟ یا جو، کب، 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 وین، یعنی متا کب، وین اس کے معنی میں آتا ہے۔ ایو، ایو یہ بھی ایک لفظ ہے، آتا ہے اکثر ہمارے یہاں استعمال میں۔ ایو کون سا، وچ ون۔ اینا، جی اس کا کوئی اندازہ کریں، اینا کہاں، 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 کدھر۔ پھر ایک ہوتا ہے ان، یہ انا جو ہے یہ کئی جگہ میں مختلف جگہوں میں استعمال، لیکن یہ یہاں جب استفہام کے طور پر آئے گا تو اس کی معنی ہوگی کہاں سے کس طرح، انا کہاں سے کس طرح، قرآن میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ ایو، ایو، ایت، یہ ایک ہوتا ہے آیات، یہ ہے ایت، ایت، ایت آپ کو ساکن کرتے تھے بولنے میں، تو اس کے معنی ہوتے کون سی ہے۔ یہ ایو اور ایا، ایو اور ایا، ایا کے معنی کون سا اور ایو کون سی، یہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے، لفظ ایک ہی ہے۔ جب مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ایو کہہ دیتے ہیں، اور جب ایا کہتے ہیں تا کو ہاتھ پروناؤنس کرتے ہیں جب رکتے ہیں، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کون سی۔ اس کی مثالیں دیکھ لیں، ما ہاذا، ما ہاذا یہ جملہ اسمیہ ہے کہ یہ کیا ہے، سوالیہ تو ہے لیکن جملہ اسمیہ ہے۔ یہ ہم انشاءاللہ جب جملوں کا یا جو ہے ان کا کام کا شروع کریں گے دیکھیں۔ یہ دیکھیں، من ابو کا، من ابو کا، تیرا باپ کون ہے یا تیرے باپ کون ہے، جملہ اسمیہ۔ اچھا یہاں پہ آپ کتنے لفظ دیکھ رہے ہیں؟ 9 ٹوٹل اسماء استفہام 11 ہے۔ 9 یہ آپ کے سامنے ہے۔ دو وہ جو شروع میں چھوڑ گیا تھا، میں نے ذکر کیا تھا، حرف حل اور آ وہ ڈال دیں تو ٹوٹل 11 اصل اسماء استفہام یہی۔ اب یہ تو بہت بڑی لسٹ ہوتی ہے، آپ کہاں سے 11 پہ آ گئے، اصل یہی ہے، باقی آپ کی مرضی مانے نہ مانے، میرا کام تھا بتانا۔ اب قرآنی مثال، من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے جو اس کی جناب میں سفارش کر سکے، من کا وہاں پہ سوال استعمال کیا قرآن۔ اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی یا کب آئے گی اللہ کی مدد۔ بے ای ظلم قتلت، کہ وہ کس قصور میں ماری گئی بچی۔ کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیسا کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ یا مریم ان لک ھذا، اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا، وہ جو پھل تھے اس کے بارے میں جب پوچھا۔ وما ادراک ما الحطمۃ، اور تم کیا جانو،
تو یہ دیکھیے چند جو الفاظ ابھی ہم دیکھ کے آتے ہیں، من، اینا، متا، ایو، کیفا، انا، ما، اس کی قرآن سے مثال ہے۔ اب آ جائیے، وہ جو آپ کے ذہن میں ایک سوال ابھر رہا ہوگا کہ یہ تو اسماء استفہام اتنے زیادہ ہوتے ہیں، یہ تو بندہ 11 پہ جو ہے وہ تو کھا گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو باقی ہے نا، یہ اصل میں اسماء استفہام تو استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ اوریجنل نہیں ہے، یہ کچھ کے ملنے سے بنتے ہیں۔ جیسے لی ایک لفظ ہے، حرف جر ہے، اس کو ماں سے جب ملا دیتے ہیں تو لفظ بنتا ہے لما، اور اس کے معنی ہوتا ہے کس لیے۔ یہ بھی سوال، جب سوال کریں گے لما تو کہنے کو آپ کہیں گے یہ تو اس میں استفہام ہے، ایکچولی اس میں استفہام نہیں بلکہ یہ لی اور ماں کی کمبینیشن۔ ماں اس میں اوریجنل جو ہے وہ کیا ہے، حرف استفہام ہے، کیونکہ اس میں ہم نے ماں پڑھا تھا، آپ نے کہا تھا کیا، لیکن لی ماں کیا ہے، یہ اوریجنلی وہی ماں ہے جو ہم 11 کے اندر شمار کر آئے ہیں۔ اگلا دیکھیے، لی کو جب ماں زا کے ساتھ ملاتے ہیں، اصل لفظ تو وہی ماں ہے اور زا بھی اس کے ساتھ ایڈیشنل ہوا ہوا ہے، تو یہ بنتا ہے لمازا۔ کیا معنی ہے لمازے کے؟ جی کوئی میری مدد کرے۔ کیوں؟ لمازا، کیوں، اس لیے۔ یہ تعجب کے لیے ہوتا ہے، یا حیرت کے لیے ہوتا ہے، یا غصے کے لیے ہوتا ہے۔ کس لیے یہ کیا تم نے، کیوں کیا یہ تم نے، یہ اس طرح کے معنی کا۔ اگلا دیکھیے، من اینڈ ما، ہم نے یہ دونوں استفہام میں پڑھے ہیں، لیکن ان کو ملا کے بھی ایک لفظ ہوتا ہے مما۔ مما کے کیا معنی ہوئے؟ اس سے جو، کس چیز سے، کس چیز سے۔ اگلا دیکھیے فیما، اگین وہی حرف جر فی کو جو ہے ماں کے ساتھ ملایا تو بن گیا فیما۔ فیما کیا معنی ہوئے؟ کس لیے، فیما کس لیے۔ ان کو دیکھیں، ان اگین حروف جر ہے، ماں کے ساتھ ملایا کیا بن گیا اما۔ اما یتسالو، ہاں جی اما، کون، جو، کس چیز کی نسبت سے، کس چیز کی نسبت سے۔ اگلا دیکھیے، من کو جب جو ہے من کے ساتھ ملاتے ہیں تو یہ ایک لفظ ہوتا ہے من من، یہ بھی سوال کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ اوریجنل استفہام نہیں ہے، یہ من حرف جارہ سے بن کے آیا ہے، کس شخص سے، ممن کس شخص سے۔ اگلا دیکھیے لیمن، اگین لی جو ہے حرف جارہ ہے، من کے ساتھ ملا کیا بنا لیمن بن گیا، تو کیا ہے کس کا۔ الا اینا، الا جو ہے حروف جر ہے، اینا کے ساتھ ملا کیا بن گیا الا اینا، کہاں تک۔ اینا جو ہے اوریجنل، یہ جتنے بھی مل رہے ہیں ان میں اوریجنل حروف وہی ہیں، وہ 11 پیچھے ہم ذکر کر کے آئے ہیں، بلکہ 9 کہیے، 2 تو ابھی تک آپ کو دکھائے نہیں۔ الا اینا، الا اینا کب تک، 2 معنی ہے، کہاں تک، کب تک۔ پھر دیکھیے الا متا، الا اگین حرف جر ہے، کیا ہو گیا کہاں سے۔ بیکم، بی جو ہے حرف جر ہے تو کیا ہے کتنے میں۔ تو کیا مقصد یہ ہوا، یہ جتنے الفاظ آپ عام طور پہ پڑھتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ استفہام ہے، اصل میں یہ حروف جرہ میجورٹی ہے، یہ حروف جرہ کے ساتھ جو ہے کسی استفہامی جو ہے لفظ کے ملنے سے جو استفہامیہ معنی لیتا ہے، اور اس کا فرق کرتا ہے اپنے اوریجنل معنی سے۔ جیسے ماں کے معنی ہے کیا، لیکن جب کہیں گے لما تو اس کا مطلب ہے کس لیے۔ ماں کے معنی ہے کیا، لیکن لمازا جو آئے گا تو کیوں۔ اسی طرح ماں کے معنی ہے کیا، لیکن جب یہ مما ہوگا تو کس چیز سے۔ ماں کے معنی ہے کیا، لیکن فیما کس لیے، اما۔ اسی طرح یہ سارے آپ دیکھ لیں، یہ جو ہے اصل میں روٹ لیٹر، یاد کہنا چاہیے بنیادی حرف اس میں استفہام کیا وہی 9 ہے جو ہم پیچھے پڑے، انہی میں سے کسی کے ساتھ کوئی لفظ آ کے جڑتا ہے اور اس کو ایک استفہامیہ معنی دے دیتا ہے، اس سے ایک نیا لفظ اخذ کر لیتا ہے جو ہم نے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ثلاثی مجرد جو ہے 3 حرفی اصل روٹ لیٹر کا ہوتا ہے فعل، لیکن مزید فی میں کیا کرتے ہیں، اس میں کچھ اضافہ کر کے ایک نیا لفظ بنا لیتے ہیں اور اس کے معنی میں فرق ہوتا چلا جاتا ہے۔ مثلا نکلا، نکالا، نکلوایا۔ نکلا اوریجنل ہے، نکالا میں ایک الف ڈالا، نکلوایا میں جو ہے آگے یا بھی ڈال دیا، تو کیا تینوں کے معنی بدل گئے۔ نکلا خود نکلا،
نکالا خود کیوں उसने किसी को निकलवाया, खुद भी नहीं निकाला, किसी और के जरिए. तो इसी तरह ये जो मायनी है ये तब्दील. तो अभी चलिए ये आपके शायद ये आज नई चीज आए कि ये तो इस बंदे ने जो है ना पूरी ज्योमेट्री हमारी बदल दी. मैंने नहीं बदली, ये जिन्होंने काम मेहनत किया उनका है, मैं तो सिर्फ प्रेजेंट कर रहा हूँ. तो आइए चलिए ये जो देखिए सर जी. ये अगर इनके अब ये जो है इस्माई इफ्तिहाम जो है जो कि रूफे जर के मिलने से बने हैं, अगर इनके टुकड़े करने पड़ेंगे तो ये तो फिर इनके टुकड़े तो हो जाएंगे, लिमा, लिमाजा, ले और माजा अलहदा अलहदा हो जाएंगे, जैसे हम उसमें करते हैं कुरान के अस्बाक में जो करते हैं या बाकी वो जो क्यूसीज उसमें कर रहे हैं. ब्रदर नेयर, लास्ट क्लास में भी मैंने रिक्वेस्ट की थी आपके सॉरी. जितने क्वेश्चन होते हैं आप लिखते जाया करें और क्लास को फ्लो में चलने दिया करें. राइट सर. जब आप रोक लेते हैं, जो कुछ उसके जहन में चल रहा होता है वो इंटरप्ट हो जाता है, एक तीसरी चीज बीच के अंदर आ जाती है, वो होता है शैतान. वो फिर उन दोनों बंदों को जो है अपने असल मकसद से हटा के अजीब अजीब चीजें जो है ना लाने लग जाता है. तो इल्म का एक तरीका है, इसको आप पक्का कर लीजिए. नेवर आस्क बिटवीन जो है टीचिंग ऑफ द टीचर, ऑलवेज नोट इट, लेट हिम टू कंप्लीट हिज सेशन. फिर वो खुद कहेगा हाँ जी कोई सवाल है. इसका मतलब है जो कुछ उसने आपको बताना था, जहां तक वो आपको लाना चाह रहा था वो ले आया, अब आप पूछे. और ये हमारा तजर्बा है. अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव 50 years teaching experience of all different subject, different levels till the post graduation. और ये है कि अक्सर सवाल जो वो करते हैं दरमियान में ये करते हैं, वो उसी सेशन के अंदर खुद ब खुद आ रहे होते हैं उनके जवाब, लेकिन उनके इंटरप्शन की वजह से क्या होता है, क्लास को लॉस होता है. तो प्लीज आई रिक्वेस्ट हम्बली ब्रदर, जस्ट राइट योर क्वेश्चंस and try to learn the new things which are being told in this. हाँ, जब मैं आपको पूरा अपना कर लूंगा सेशन में आपसे ओपन हो जाऊंगा, then I will be free to you further. तो ये आपको भी नजर आ रहे हैं कि ये हरूफ जर जुड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, इसी तरह हो रहे हैं, लेकिन इसका यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है. लॉजिक हमारा यहाँ था कि असल इस्तिफहाम जो है वो ये 11 हैं, उनकी वजह से ये मजीद बन रहे हैं, जैसे मजीद फी बनते हैं. और इसी तरह इस लेक्चर को आप चलने दीजिए. राइट, इट्स फ्रॉम माई रिक्वेस्ट, यू आर जस्ट लाइक माई ब्रदर, तो इसलिए मैं आपसे कर रहा हूँ. वरना स्टूडेंट्स के साथ तो हम इस तरह करते ही नहीं. वो तो स्टूडेंट्स जो है ना वो तो बेचारे बोलते हाँ, लिमन किताब, किसकी किताब है. तो ये जो लिमन या ये जितने नए लफ्ज हमने बनाए, लिमा, लिमाजा, मिम्मा, फीमा, अम्मा, मिम्मा, लिमन, ये कुरान में फ्रीक्वेंटली यूज है. तो आपको वहां ये पता होना चाहिए कि ये लफ्ज जब वहां पे आ रहा है, अगरचे ये 2 हरफ से बना है, लेकिन ये एज सच वन वर्ड वहां पे यूज होगा. इसके वहां पे हम जब ब्रेकेज नहीं करते, ब्रेकेज करते हैं तो सिर्फ अपने ये देखने के लिए अच्छा इसका रूट क्या है, वहां जरूर वहां उसका तर्जुमा आपको मैटर कर रहा होता है कि यहाँ पे इस लफ्ज का मतलब क्या निकला. वो ये आपके सामने आगे चले, आगे चलते हैं. ये देखिए, लिमा, फीमा, अम्मा बगैर अलिफ के भी लिखा जाता है, नोटिस. यानी लिमा जो है वो ली और माँ, और इसी तरह फी माँ जो है फी और माँ, और जो है अम्मा अम. यानी ये अरबी एक लिखाई का तरीका है कि इनको इस तरह भी लिखा जाता है जैसे ये आपको नजर आ रहे थे, और बाज़ औक़ात इनके ये हरफ के बगैर भी ये अल्फाज कुरान में आए हैं, लिखे गए हैं या किताबत में लिखे जाते हैं. तो इसका आपको पता. चंद मिसाल लेते हैं. कुल्ले कुल्ले मन अर्द व मन फीहा, उनसे कहो जमीन में जो कुछ है किसका है, किसका है जो कुछ इस जमीन में है. वमन अदल्लु मिम्मन यदू मिन दुनिल्लाह, और कौन होगा ज्यादा बहकाव जो अल्लाह को छोड़कर उतारे. अम्मा यतसालून, ये लोग किस चीज के बारे में पूछ-पूछ कर रहे हैं. कम किताबन इंदका, तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं. मिन ऐना अंता, आपका ताल्लुक कहाँ से है. इला ऐना अंता ज़ाहिबुन, आप किस तरफ जा रहे हैं. बिकुम हाजल किताब, ये किताब कितने की है. आइए, अब ये जो है कम का है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर द माय कलीग्स.
کم ہم دیکھتے اور اکثر یہ اس میں کہتے ہیں کہ یہ کم جو ہے دو طرح استعمال ہوتا ہے. نمبر ایک استفہامیہ. جب یہ کم استفہامیہ میں نے اس کا مطلب ہے کتنا کتنے, اس کی پہچان کیا ہے. کم کے بعد والا اسم منصوب نکرہ اور واحد ہوتا ہے تب یہ استفہامیہ. اگر کم کے بعد والا اسم منصوب ہو, نکرہ ہو اور واحد ہو تو اس کا مطلب کم جو ہے وہ سوالیہ کے لیے آیا, اسے کہیں گے کم استفہام. دوسرا کیا ہوتا ہے, اس کی مثال کم دراہم اندکا. دیکھیں کم کے بعد جو ہے کیا ہے, دراہم. دراہم یہ کیا ہے, منصوب ہے, نکرہ ہے, الف لام نہیں آ رہا اور واحد ہے. آپ کہیں گے دراہم, یہ اصل میں لکھنے کا قاعدہ ہے عربی کا, جب تثنیہ کا لفظ لکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک الف کا اضافہ کر دیتے ہیں, الف بڑھا دیتے ہیں. اصل میں یہ الف یہاں نہیں ہے, یہ لفظ دراہم ہے, دراہمن یعنی دو زبر کے ساتھ ہے. لیکن عربی قاعدہ رول یہ ہے کہ جب آپ تثنیہ بناتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک الف لکھ دیں. یہ اضافی لفظ ہوتا ہے جو اس کا پکا پکا پیٹ نشانی ہوتے ہے کہ یہ تثنیہ کا لفظ ہے. تو یہ کیا ہے, تینوں شرطیں پوری کر رہا ہے, منصوب بھی ہے, نکرہ بھی ہے, واحد بھی ہے. تو یہ کیا ہوا, استفہام. دوسری قسم جو ہوتی ہے خبریہ. کم کے معنی ہوتے خبریہ یعنی کتنے ہی. آئیے اس کی دیکھیں, کم کے بعد والا اسم مجبور ہوتا ہے, خواہ واحد ہو یا جمع ہو, تو کیا ہوگا, خبریہ. اگر کم کے بعد والا اسم مجرور آ رہا ہے, خواہ وہ واحد ہے یا جمع ہے, تو تب کیا ہوگا, وہ جو ہے خبریہ ہوگا. مثال دیکھیے, کم طالب موجود. کم طالبن, طالبن کسرہ آ رہا ہے, واحد بھی آ سکتا ہے, طلاب بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. کم طلابن موجود, ایسے بھی ہو سکتا ہے, واحد بھی ہو سکتا ہے, مذکر بھی ہوتا ہے. لیکن کیا ہوگا, ایک تو یہ ہے کہ نکرہ ہوگا. دوسرا جو اہم بات ہے, نکرہ سے زیادہ اس کا کیا, مجرور. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, یہ کم استفہامیہ اور خبریہ میں فرق کیا ہے؟ کیسے آپ پہچانیں گے کہ یہ استفہامیہ ہے یا خبریہ ہے؟ اب آپ جواب دیجیے. جی بردر. خود ہی بتایا سر آپ نے, کم کے بعد جو ہے جو بھی اسم ہے وہ اگر مجرور حالت میں ہے تو وہ خبریہ ہوگا. رائٹ بردر. ہاں جی جی جواب دیں. یہ کون ہے, 10 پرو کون ہے؟ تو نام بھی عجیب عجیب ہے, ہوائی نیٹ 10 پرو. کم کے مجھے بعد کچھ انگریزی کا ترجمہ ہی نہیں آ رہا. کم کے بعد اسم منصوب ہوگا, نکرہ ہوگا اور واحد ہوگا. اور جو مجرور خبریہ میں کم کے بعد اسم مجرور ہوتا ہے, خواہ وہ واحد ہو یا جمع ہو. سسٹر حسینہ, بات یہ ہے کہ کم جو ہے قرآن میں آتا ہے ایز اے سوال کے طور پہ. دونوں کا معنی جو ہے وہ سوال کے طور پہ ہی آ رہا ہے, دونوں میں افہام ہو رہا ہے. لیکن یہ ایڈوانس لیول کی بات ہے, چونکہ اس میں کچھ بیٹھے ہوئے میرے کورس میٹ بیٹھے ہیں سمجھے, تو میں ان سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارا فکریہ کیا ہے. کم استفہامیہ اور خبریہ کا فرق ہم کرتے ہیں منصوب اور مجرور سے. ایک ون. دوسرا یہ کرتے ہیں جب یہ استفہامیہ ہوتا ہے تو اسم ہمیشہ واحد ہوگا, اور خبریہ ہوگا تو واحد بھی ہو سکتا ہے جی. بس یہ تھا اس کا جواب جو انہوں نے دینا تھا, انہوں نے میرا لحاظ کر دیا. تو اوکے, لیٹس گو اہیڈ. یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کا تھا آپ لوگوں کے لیے, نوٹ کر لیجئے. اب آتے ہیں اسماء موصولہ. دیکھیے یہ کچھ جملے آگے, اگرچہ مجھے جملے یہاں نہیں لانے چاہیے تھے, لیکن وہ اسماء موصولہ ایسے ہیں یا اسماء اشارہ ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں بات کرنی ہی پڑ جاتی ہے. مثلا مذکر آپ دیکھیں, الذی الذی الذی, مرفوع بھی وہی, منصوب بھی وہی, مجرور بھی وہی, کوئی فرق نہیں. اگلی مثال دیکھیں اس کی, تسنیم, اللذان 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 یا اللہ زین اللہ زین اللہ زین.
جمع کو دیکھتے ہیں، اللہ زینا اللہ زینا اللہ زینا. تو ایسے اسما جب آ جائیں جن کا مرفوع منصوب مجرور نہیں پتہ چل رہا، ان کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم اگر وہ کم کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ دیکھیں گے کہ آیا وہ لفظ سنگل آ رہا ہے، تسنیہ آ رہا ہے، جمع آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے. اگر وہ تسنیہ جمع آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ استفہامیہ کم نہیں ہے. ٹرائی ٹو پک دا پوائنٹ. اگر وہ لفظ تسنیہ جمع آ رہا ہے یعنی واحد نہیں آ رہا، منصوب آ رہا، پھر ہم اسے منصوب لے لیں گے استفہامیہ میں. لیکن اگر وہ جو ہے وہاں پہ جمع کیا آ رہا ہے، اللہ زینا آ رہا ہے، اللہ زین، اللہ زانے آ رہا ہے، تو سمجھ جائیں کہ یہ خبریہ ہے. اور یہ اس کی حالت کیا ہے؟ اب دیکھنے میں تو یہی نظر آ رہا ہے، اللہ زینا اللہ زینا اللہ زانے اللہ زانے اللہ زی وغیرہ، لیکن حالت کیا ہوگی؟ اگر یہ تسنیہ یا جمع آ رہا ہے تو حالت کیا ہوگی؟ مجرور ہوگی. اگرچہ لکھا ہوا یہی ہوگا، مجرور ہو. منصوب نہیں ہوگی. منصوب ہوگی جب واحد ہوگا. یہ مجرور ہوگا نا جمع میں. ہاں یہ مجرور ہوگا. تسنیہ اور جمع والا جو ہے کیا ہوگا؟ حالت کیا ہوگی؟ مجرور ہوگی. آپ اس سے پہچانیں گے کہ دیکھنے میں اس کی تینوں حالتیں ایک ہیں. اللہ زی اللہ زی اللہ زی، اللہ زانے اللہ زانے اللہ زانے، اللہ زینے اللہ زانے اللہ زانے، اللہ زی نا اللہ زی نا اللہ زی نا، ایک ہی ہے. لیکن کم کے ساتھ جب یہ آئے گا تو پھر ہم اسے دیکھیں گے، اگر واحد اسم آ رہا ہے تو استفہام، اگر اسم جو ہے وہ آ رہا ہے پھر یہ مجرور ہے. لکھی ہوئی حالت تینوں کی، منصوب کی بھی یہی ہوگی، مجرور کی بھی یہ ہوگی، مرفوع کی بھی ہوگی. 20 والی بات. آئیے مونس کے سیرے دیکھیں. اللہ تی اللہ تی اللہ تی، اللہ تانے اللہ تینے اللہ تینے، اللہ آتی اللہ آتی اللہ آتی. کوئی فرق نہیں. کیسے فرق کریں گے؟ کم کی اس حالت سے دیکھیں گے کہ آیا اللہ تی آ رہا ہے یا اللہ زی آ رہا ہے تو استفہامیہ، اللہ زانے اللہ زینے یا اللہ زینا یا اللہ تانے اللہ تینے اور اللہ تی آ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ چلیے اب یہ دیکھیے، ایک لفظ ہے اللہ زی، دوسرا اس کا کیا ہوتا ہے؟ واحد. یہ تو مذکر کا ہے، مؤنث کا ہوتا ہے اللہ تی. اللہ زانے مذکر کے لیے، اللہ تانے جو ہے مؤنث کے لیے تسنیہ. اللہ زینا دونوں کے لیے اللہ زینا ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ اور یہاں دونوں کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، لیکن اصل میں اللہ تی جو ہے یہ اس کا موجود ہے. تو اس لیے یہ تینوں حالتیں آپ کی دونوں کے مذکر اور مؤنث کے آگے. مذکر میں اللہ زی اللہ زانے اللہ زینے، مؤنث میں اللہ تی اللہ تانے اللہ، یا اللہ آتی بھی سے کہتے ہیں، اللہ تی یا اللہ، اللہ تی اور اللہ تا کی جگہ یا بولے. تو اس میں موصولہ کی ایک ایگزامپل دیتے ہیں. الولد الذی فی المسجد اخو زید. الولد اسم، یہ جملہ ہے پورا. الولد الذی فی المسجد اخو زید، تو یہ الولد سے شروع ہو رہا ہے تو کیا یہ تو ہو گیا مبتدا. اللہ زی جو ہے اس میں موصولہ کیا آ رہا ہے؟ واحد آ رہا ہے. فی جو ہے کہ جار، یہ اس میں جرہ ہے، جارہ، اور مسجد جو ہے وہ مجرور، تو یہ کیا ہے؟ اس میں موصولہ ہو گیا. اخو جو ہے خبر اور مضاف، زید جو ہے اس کا مضاف ہوا، تو یہ پورا جملہ بن گیا وہ لڑکا جو مسجد میں ہے زید کا بھائی ہے. اس میں دو چیزیں ہیں، وہ یہاں پہ صرف میں اشارتاً کر رہا ہوں کیونکہ ابھی ہم اسے تفصیل میں نہیں پڑھ رہے. ایک ہوتا ہے جملے میں اس میں موصولہ، اور جب بھی یہ آتا ہے اس کے آگے کوئی ایک چیز آتی ہے جو اس کا صلہ ہوتا ہے. صلہ جو ہے کبھی یہ ہوتا ہے کہ جار مجرور ہوتا ہے، شبہ جملہ جو ہے وہ خبر جو ہے، اور بعض اوقات پورا جملہ ہوتا ہے. اگر یہ شبہ جملہ موجود ہو، شبہ جملہ یا جو ہے یہ جار مجرور، پھر باقی جملے کو خبر بنانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس کو مضاف علیہ کر کے خبر بنائیں گے، اس کی ایک علیحدہ خبر بنائیں گے، اور اس صلہ مسئلہ اور خبر کو ملا کے جو ہے وہ کیا ہے، اس جملے کا جو ہے پورا وہ نچوڑ نکالیں گے. یہ کیا ہے؟ اس الذی کا صلہ ہے.
پورا جملہ اس وقت بنے گا جب ان دونوں ٹکڑوں میں، یہاں ہم اس بحث میں نہیں جاتے، یہ ایک ایڈوانس لیول کا ہے، تو اس کو میں ایک اور مثال سے ختم کرتا ہوں. النساء اللاتی فی بیت المؤمنات، النساء مبتدا، اللاتی اس میں موصولہ، فی جو ہے حرف جر، بیت جو ہے مجرور، دونوں مل کے کیا ہے صلۃ الموصولہ، وہ جو ہے شبہ جملہ خبر ہوگی یا جو ہے موصولہ، اور مومنات جو ہے اس کی خبر. تو اس کے یا ایک اور دیکھ لیجیے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اسی طریقے سے آئیں گے جو میں نے آپ کو بتایا. چونکہ یہ میری کلاس کے لیول سے زیادہ ہیں تو میں صرف آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں، اپنی کلاس کے لیے میں آگے چلوں گا، آپ اسے دیکھ لیجیے گا، جو میں نے بتانا تھا وہ بتا دیا. یہ ہاں میری کلاس کا کام ہے. حروف کی قسمیں کیا ہوتی ہیں؟ حروف کی دو طرح کی قسمیں ہم کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے حرکات کی وجہ سے کہ حرف پہ حرکت کیسی ہے. مثلا جس حرف کے اوپر زیر زبر پیش آ جائیں وہ کیا ہے متحرک. اور متحرک کی تین حالتیں، یا تو اس پہ زبر ہوگا تو اسے کہیں گے مفتوح، اگر زیر ہوگا تو کہیں گے مکسور، اور اگر پیش ہوگا تو اسے کہیں گے مدموم. حرف کی اپنی جو ہے، یہ لاسٹ میں آپ کو ایک سلائیڈ دکھاؤں گا، پچھلی دو کلاسوں میں دکھائی تھی، کہ یہ جب متحرک حرف ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو زبر والا حرف ہے جس پہ وہ مفتوح، جس پہ زیر ہو مکسور، اور جس پہ پیش ہو وہ کیا ہوتا ہے مدموم. اب دوسری جو ہے حرکت کیا ہوتا ہے ساکن ہو سکتا ہے. متحرک کا الٹ کیا ہے ساکن. ساکن جو ہے اس کو کہتے ہیں مجزوم، یعنی جزم والا، جس پہ جزم آ گیا. پھر ایک قسم ہوتی ہے مشدد. مشدد کا معنی جس پہ کوئی تشدید ہو، دو حرف اکٹھے کر دیے گئے ہوں، یعنی اس میں جو ہے پہلا حرف ساکن اور دوسرا متحرک ہو، جیسے رب، رب. اور تیسری قسم ہوتا ہے منعون. منعون یعنی تنوین والا حرف. جب تنوین والا ہوتا ہے یہ بھی تین طرح کرتے ہیں. دمتان، دو پیش جس پہ ہوں جیسے کتاب، فتحتان، دو زبر ہوں جیسے کتابن، کسرتان، دو زیر ہوں جیسے کتاب. تو حروف کی ایک قسم اس طرح کی جاتی ہے حرف کے اوپر حرکت کے حساب سے، یا تو متحرک ہوگا، یا ساکن ہوگا، یا مشدد ہوگا، یا منعون ہوگا. متحرک ہوگا تو اس میں فتح کی وجہ سے مفتوح، اور جو ہے کسرہ کی وجہ سے مکسور، اور جو ہے دمہ کی وجہ سے مضمون. پیش کو دمہ کہتے ہیں عربی. ساکن جو ہے وہ اس میں چونکہ سکون یعنی جزم ہوتا ہے اس لیے اس کو مجزوم کہہ دیتے ہیں. مشدد ہوتا ہے جس میں شد پایا جائے، یعنی ایک لفظ دو بار ہو رہا ہے، جیسے ربو. ربو میں جو ہے با دو دفعہ رہا ہے تو یہ مشدد ہے، اس پہ شد کی نشانی ہے. اور یہ یاد ہے کہ مشدد میں پہلا لفظ ساکن ہوتا ہے، دوسرا متحرک ہوتا ہے. پھر ہے منعون. منعون تنوین والا، دو پیش دو زبر دیر. اگر دو پیش آ رہے ہیں تو اسے کہتے ہیں دمتان. دمتان یعنی دو پیش. اور اگر دو زبر ہوں فتحتان یعنی دو زبر، اور کسر دو زیر ہوں تو کسر. اب آئیے ایک اور قسم بھی ہم نے پڑھی ہوئی ہے، کیا حروف تہجی. حروف تہجی کے حساب سے عربی کے کتنے حرف ہیں کون بتائے گا؟ ہاں جی 26 جی 26 یہ انگریزی میں اگر آپ کہیں پھر تو میں مان لوں کیونکہ انگریزی کے 26 ہیں. اردو کے لیے اگر کہیں تو شاید والی بات ہے 28 یا 29، 28 یا 29 کاؤنٹ کرتے ہیں اگر حمزہ کو اب آپ علیحدہ لیں. قریب قریب بات کی ہے تو یہ ہم لیتے ہیں 28 نارملی 28 لیتے ہیں، لیکن بعض جو ہے وہ حمزہ اور اس کا حمزہ کو علیحدہ کرتے ہیں. تو آئیے ان میں دو کیٹیگری ہوتے ہیں. حروف صحیح یہ 25 ہے، فکس ہے 25 فکس. اور حروف جو علت ہیں کمزور حرف جنہیں ہم کہتے ہیں ان کی تعداد 3 ہے. ٹھیک. تو حروف مد کیا ہوتے ہیں؟ وہ ان میں حروف ہوتے ہیں جن کی حرکت کھینچی جاتی ہے. مثلا اگر الف ہو کسی کا تو اسے کہتے ہیں کھڑی زبر ہے، یعنی فتح اشباہی اسے کہتے ہیں، جیسے رحمان، یعنی الف کو یہ کھڑی زبر سے ظاہر کرتے ہیں. دوسرا کیا ہوتا ہے واو. واو جو ہے الٹا پیش، جیسے یہ جو ہے دم و اشتباہی کہتے ہیں کتابو. دیکھیں حرکات میں نے آپ کو 3 بتائی.
زبر زیر پیش. اب یہ ہٹ کے آ رہی ہیں, کھڑا زبر, یہ تو کون سی چیز ہے, یہ کوئی نئی چیز ہے. الٹا پیش, یہ کوئی اولڈ چیز آ گئی ہے. تو یہ جو حرکات ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں مدہ, کھینچنے والے الفاظ. تو آئیے تیسری حرکت کیا ہے, وہ ہے یا, کھڑی زبر. یہ اصل میں وہی حروف ہیں جو حروف علت ہیں, یہ مدہ کی شکل میں آتے ہیں. الف کھڑی زبر کی شکل کو دیکھتا ہے, واو الٹا پیش کی شکل لیتا ہے, اور یا جو ہے یہ کیا کھڑی زیر کو جائے, یا جو ہے زیر کو کرتا ہے. تو اس کی ریپرزینٹیشن کس سے ہوتی ہے, کھڑی زیر سے ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, اگر کسی لفظ پہ آپ کھڑا زبر دیکھیں, الٹا پیش دیکھیں یا کھڑی زیر دیکھیں, سمجھ جائیں یہاں پہ الف بھائی کھڑے ہیں, پیش موجود ہے, یا پھر یا موجود ہے, جو ان علامات کے ذریعے خود کو ظاہر کر رہا ہے. میں پھر دہرا دیتا ہوں, یہ بڑی اہم بات ہے, یہ اس کا اکثر ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کھڑا زبر بھی کوئی ایک علامت ہے, الٹا پیش بھی ایک علامت ہے, کھڑی زیر بھی علامت ہے, اور کوئی ہمیں نہیں پتا تھا. جب بھی کہتے ہیں حرکات تو ہر کوئی یہ کہتا ہے زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. بہت کرتا ہے تو تنوین کو لے آتا ہے, دو پیش دو زبر دو زیر. کوئی ہمیں کبھی یہ نہیں بتاتا یہ کھڑی زبر جو ہے یہ علامت نہیں, یہ اصل میں الف ہے. یہ جو الٹا پیش ہے یہ کوئی علامت نہیں, یہ جو ہے کیا ہے, اس کو پریزنٹ کر رہا ہے, واو کو پریزنٹ کر رہا ہے. اور یا جو ہے یہ زیر کھڑی زیر جو ہے یہ یا ہے. اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اس پوائنٹ کو اگر سمجھ گئے ہیں کہ کھڑی زبر کا مطلب ہے یہاں ایک الف ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے, وہ اس کی ریپرزینٹیشن یہ علامت کر رہی ہے جسے کھڑی زبر کا ہے. الٹا پیش یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے واو ہے جو ظاہر نہیں ہو رہا ہے, اور الٹے پیش کی شکل اس نے اختیار کی ہوئی ہے, اور کھڑی زیر کہہ رہی ہے یہاں پہ یا ہے لکھی ہوئی ہے. تو ان علامات سے آپ سمجھ لیں کہ یہاں پہ الف واو یا ہے جو حروف علت ہے. چلیے, حروف شمسی اور قمری یہ ایک عام سی بات ہے, وہ حروف جو الف لام جن کے شروع میں لگانے سے اگر جو ہے وہ آواز دیں تو قمری ہے. جیسے القمر الف لام کی آواز دے رہی ہے تو قمر جو ہے کیا ہوا, یہ قمری, اور قمر کہتے ہیں چاند کو, اس کے نام پہ ہی اس کے حروف کا نام ہے. اور اگر وہ الف لام کی آواز لام کی نہ آ رہی ہے, الشمس, شمس سورج کو کہتے ہیں. تو گرامر والوں نے کیا کیا, برابر برابر تقسیم کر دیا, 14 ادھر رکھے 14 ادھر رکھے. تو یہ کیا 14 حروف جو ہیں شمسی ہوتے ہیں اور 14 جو ہے حروف قمری ہوتے ہیں. اس کے لیے استادوں نے ایک فارمولا دیا, حق کا غم بھی ایک عجب غم ہے, حق کا غم ایک عجب غم ہے. تو اس میں جتنے الفاظ آتے ہیں وہ حروف قمری. کسی بھی لفظ کو اگر آپ نے دیکھنا ہے شمسی یا قمری ہے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس جملے میں اسے ڈھونڈیں, اگر ملتا ہے وہ لفظ تو سمجھ لیں قمری ہے, نہیں ہے تو شمسی ہے, کیونکہ ہر جگہ الف لام نہیں. دوسرے استادوں نے کہا نہیں, آپ جس لفظ کو یہ حرف کو پہچاننا چاہتے ہیں کیا ہے, اس حرف کے آگے جو ہے کیا ہے الف لام لگا دیں, یعنی اس سے کلمہ بنائیں, اس کلمے کے آگے الف لام. اگر الف لام میں لام کی آواز آ رہی ہے اسے پڑھتے ہوئے تو قمری ہے, نہیں آ رہا شمسی ہے. یہ ایک طریقہ تھا. مثلا حروف شمسی جو ہے یہ یہاں پہ دے دی گئی, تا سا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا لام اور نون. یہ دیکھیں دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا, یہ کنٹینیویشن میں ہے. پہلے دو کو چھوڑیں, آخری دو کو چھوڑ دیں, کنٹینیویشن میں. اسی ترتیب سے ہم پڑھتے ہیں حروف ترجیح, دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا, کوئی مسنگ نہیں. شروع میں آ جائیں تو دو ہیں تا اور سا, آخر میں آ جائیں تو لام اور نون. اس کا مطلب ہے اگر آپ کو دال سے ضا تک کے حروف تہجید ترتیب سے آتے ہیں, ان کے شروع میں تا اور سا لگا دیجئے, آخر میں لام اور نون لگا دیں تو شمسی بن گئی. قمری کے لیے میں نے آپ کو ویسے فارمولا دے دیا, حق کا غم بھی عجب غم ہے, حق کا غم بھی ایک عجب غم ہے. تو اس کے اندر جتنے الفاظ حروف آتے ہیں وہ جو ہے قمری. چلے
اب آ جاتے ہیں حروف کی قسمیں. یس یہ ایک امپورٹنٹ سیشن ہے, اس پہ ہم تھوڑا سا توجہ دیں گے. ایک تو ہوتے ہیں حروف جر جیسے مین الا ان بی فی. دوسرا ایک ہوتا ہے حروف استفہام جو ابھی ہم پڑھ کے آئے جیسے حل اور آ. یہ دو حرف میں نے اس وقت آپ کو نہیں بتائے تھے, ہم نے وہاں پہ یہ بتایا تھا کہ استفہام جو ہے اسماء استفہام جو ہے وہ 11 ہیں جن میں سے 2 حرف ہیں اور 9 اسماء ہیں. جیسے ہم QC1 میں بتاتے ہیں نا کہ یہ 9 جو ہے یہ کیا ہے حروف جر ہیں, ان میں سے 7 تو حروف جر ہیں لیکن ما اور اندہ جو ہے وہ حرف جر نہیں اسم ہے. وہی کہانی یہاں پہ بھی اسی طرح کہ ٹوٹل استفہام والے جو ہیں 11 ہیں جن میں سے 9 تو وہ ہیں جو میں نے آپ کو وہاں پہ بڑی تفصیل سے بتائے. یہ 2 جو ہے تو چھوڑ دیے تھے اس وقت. یہاں پہ دیکھیں انہیں کہتے ہیں حروف استفہام, حل اور ہاں, یہ 2 ہی ہیں صرف. پھر دیکھیں حروف مستقبل جیسے سا سوفا لن, کسی عربی لفظ کے شروع میں سا سوفا لن ہے وہ اس کا ترجمہ مستقل میں لے جاتا ہے, مستقبل کے اندر جو فکس کر دیتا ہے, فیوچر کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. پھر ہے حروف مشتبہ بالفعل, یہ جو ہے انا انا لکنا کانا لیتا لعلہ لکنا. یہ دیکھیں اس میں 3 ہیں انا انا کانا, اس کو کہتے ہیں انا کی بہنیں اخوات و انا انا کانا, اور 3 ہے لام والے لکنا لیتا لعلہ. 6 لفظ 6 جو ہے نا کلمے ہیں, ان کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں. یہ فعل کی طرح ایکٹ کرتے ہیں اصل میں. حروف عطف, حروف عطف جو ہیں یہ ہم نے پڑھ لیے تھے ڈیٹیل سے الحمدللہ. اس میں جو ہے وہ 10 حروف عطف میں نے آپ کو پڑھائے تھے, اس میں وا فا او ثم اور اس طرح باقی جو تھے وہ ان کو آپ دیکھ لیجیے گا وہاں سے یاد کر لیں. پھر ہے حروف نفی ما لا لم لما, یہ حروف نفی کے لاتے ہیں. حروف تنبیہ خبردار کر دیں, اللہ اما ہاں, یہ کسی آیت کے شروع میں آتے ہیں عام طور پہ, اور وہاں پہ تنبیہ ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ جو للکار کے کسی بات کا جو ہے اظہار کر رہے ہوتے ہیں, شدت سے خبردار کر رہے ہوتے ہیں, للکار ہوتے ہیں, اللہ خبردار ہو جو اما ہاں. یہ حروف تصدیق, کسی چیز کی تصدیق, یہ بھی شروع میں نام عام طور پہ آتے ہیں. بھلا کیوں نہیں, ہاں نام, ہاں یہ ہم سوال جواب میں کرتے ہیں نا الحاظہ کتاب, ہم کہتے ہیں نام حاظہ کتاب, وہ نام کا جو ہے وہ یہ حروف تصدیق ہوتے ہیں. حروف شرط, حروف شرط جو ہیں کیا ہے ان اور لو, اگر کسی جملے کے شروع میں یا رہے سمجھ لیں اس کے اندر شرط پائی جائے گی. اور حروف استثناء, حروف استثناء کیسے ہوتے ہیں جیسے الا سوائے. تو یہ ڈفرینٹ جو ہے حروف کی کیٹیگریز ہیں اور ان کی ایگزامپل دی ہوئی. یہ پورے ایگزامپل نہیں ہے لیکن ان میں سے کچھ تو پورے ہی ہیں, جیسے سا اور سوفا لن اور حل اور آ, اسی طرح ان انا کانا لکنا لیتا لعلہ, اسی طرح ما لا لم لما, اور جو ہے یہ الا اما ہا بلا نام, یہ تقریباً سارے کمپلیٹ, اس میں اور کوئی لفظ نہیں. اب ہم ایک مشق لیتے ہیں. قلم کہاں ہے, جی کیجیے اس کی. قلم کو کیا کہیں گے, قلم ہی کہیں گے اردو کو, عربی میں بھی. کہاں ہے اینا ہوتا ہے تو کیا ہو جائے گا این القلم. استفہام کا لفظ شروع میں آتا ہے, جس چیز کے بارے میں بات کی جاتی ہے وہ بعد میں ہوتا ہے. کیا ہوگا اردو میں ہمارے الٹ ہوتا ہے, جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ پہلے لاتے ہیں, سوال بعد میں. قلم کہاں ہے, لڑکا کہاں ہے, کون آیا ہے, کس نے کھایا ہے, تو یہاں پہ کیا ہوگا این القلم. اگلا دیکھیے قلم جیب میں ہے, اس نے جواب دیا القلم فی جیبی, القلم فی جیبی, قلم جیب. اگلا دیکھیے درجہ میں کون لڑکا بیٹھا ہے, درجہ کہتے ہیں کلاس کو, جماعت اردو اس میں عربی میں کہتے ہیں فصل. تو کیا ہوگا ایو ولد جالس فی الصف, ایو ولد کون سا لڑکا جالس بیٹھا ہے فی الصف, صف میں یعنی درجہ میں. درجہ میں فرید بیٹھا ہے. اب آپ لوگ کوشش کیجئے, فرید ان جالس فی الصف, فرید جالس ہے بیٹھا فی الصف, صف میں. محمد کون ہے, ہاں جی کوشش کیجئے.
कौन होता है मन? मन मोहम्मद। मोहम्मद कौन है? जवाब है मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। जी, ये तो हम सबको आता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह हमारे कलमे का हिस्सा है। ये रुमाल किसका है? लिमन हाजल मंदील, मंदील कहते हैं रुमाल को। लीमन, लीमन देखें, अब आप कहें जी इसके हम दो टुकड़े करते हैं, नहीं, पीछे आपको मैंने बड़ी तफसील से बताया ये लफ्ज दो से जरूर बना है, लेकिन इसमें जब हम इस्तिफहाम का मानी लेते हैं तो इसको एज ए वन वर्ड, और पढ़ाते हुए नॉर्मली उस्ताद बताता है इसको हम एक एज वन लफ्ज नहीं, वहां वो इसके ब्रेक नहीं करता, बाज ब्रेक भी कर देते हैं, ये ले ली और मन से मन बना है और लेमन एक लफ्ज के तौर पर हमने। ये रुमाल अली का है, जवाब दीजिए। हाजल मंदीलू अली, ली अली, हाजल मंदीलू ली अली, ये रुमाल अली का है। तुम्हारे दर्जा में कितने लड़के हैं? फसल कहते हैं जमात को। कम वलदन फी सफका, हाँ जी, अब आपसे मेरा सवाल है, यहाँ पे कम आया है, ये क्या है? इस्तिफामिया है या खबरिया है? हमने बड़ी तफसील से इसे इस्तिफामिया सर, कैसे पता चला ब्रदर ये इस्तिफामिया है? सिंगल है ना, वाहिद है ना, जो वालदन वाहिद है और मंसूब है। गुड, मंसूब है और वाहिद है, तो लिहाजा क्या होगा? इस्तिफामिया होगा कम। इस तरह कम। जी, आप कुछ कह रहे हैं ब्रदर? अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। अगला देखिए, मेरे दर्जा में 20 लड़के हैं, फी सफी, सफ से सफी हो जाएगा, मेरी सफ मेरी क्लास में। इशरूना वलदन, 20 लड़के हैं। इशरून 20 को कहते हैं, वलदन लड़के। आइए, कम रुबियतु फिल, जो है कैसी, कैसे कहते हैं जेब को, कैस, कम रुबियतुन फी कैसी, क्या तर्जुमा होगा? पर्स में, बटवे में, जेब में कितने रुपए हैं? अब यहाँ पे कम आ गया, जब कम आ गया तो मेरा आपसे वही सवाल होगा, ये इस्तिफामिया आ रहा है या खबरिया आ रहा है? जी, ये इस्तिफामिया है ना, है इस्तिफामिया, इस्तिफामिया कैसे है, पता फिर चला? मंसूब है। हाँ, मंसूब है और वाहिद है, मुअन्नस है या मुज़क्कर है वो छोड़ें, जमा तस्निया तो नहीं है ना, तो ये जी जो है जी। क्या है? इस्तिफामिया। अच्छा, अगला जुमला देखिए, हल अंत ज़ाहिबुन इलल, जो है क्या है? कनाव, ये असल में लखनऊ है, अरबी चूंकि वो उसको हर जिस्म को अपनी फोटो, तो ये उसने लखनऊ कर दिया, लखनऊ ये लखनऊ से है। हाँ जी, हल अंता ज़ाहिबुन इला लखनऊ, हल क्या, अंता आप, ज़ाहिबुन जाने वाले हैं, क्या तुम जाने वाले हो, क्या तुम लखनऊ जाने वाले हो? लिमा अंता दारिबुन हाज़ल बलद, लिमा किस लिए, क्यों, अंता आप, दारिबुन मारते हैं, हाज़ल बलद तुम इस लड़के को क्यों मार रहे हो या मारते? मिन आइना हाज़ल दईफ, दईफ कहते हैं मेहमान को। मिन कहाँ से, आइना, मिन आइना कहाँ से तशरीफ लाए हैं या आए, ये मेहमान कहाँ से है, कहाँ से? मन उस्ताजु का, मन कौन, उस्ताजु का, तेरा उस्ताद, तुम्हारा उस्ताद कौन है? अय्यु फसल हाजा, अय्यु कौन सी या कौन सा, ये है फसल। फसल कहते हैं ये मौसम को, फसल खरीफ, फसल जो है वो जो होते हैं मौसमों के नाम, उसमें इस्तेमाल होते हैं। मता इम्तिहानों का, मता कब, इम्तिहान, इम्तिहान का तेरा, यानी तुम्हारा इम्तिहान कब है? लिमन हाज़िही साअत, लिमन यानी लिमन, ये
किस की घड़ी है, लिमन किस की, हाजी साता ये घड़ी। मा इस्मु हाजुल वलदी, मा इस्मु क्या नाम है इस लड़के का, या इस लड़के का नाम क्या है। हाजल किताब और रखीस, रखीस कहते हैं सस्ते, क्या ये किताब सस्ती है। क्या तुम दर्जा 8 में हो या 8वीं क्लास में हो। हल अंता फी सफल जो है सामिन, सामिन सबा कहते हैं 7 को, सामिन जो है उसी को कहते हैं 8। मगरिब में कितनी रिकातें हैं। कम रिकातुन फिल मगरिब, फिर कम आ गया। हाँ जी बताएं क्या है, खबरिया है या इस्तिफामी है। इस्तिफामिया। इस्तिफामिया है, क्योंकि हम अभी कर ही इस्तिफामिया की एक्सरसाइज है, इसलिए ये आएंगे इस्तिफामिया के। लेकिन आप पहचानने की कोशिश कीजिए ना उसे कि जी इसके बाद क्या आ रहा है, इसम वाहिद आ रहा है और मनसूबा है। मंसूब आ रहा है। मंसूब। चूंकि गोल ता है, या जो है गोल ता के ऊपर जो है जब 2 जबर लगाते हैं तो अलिफ साथ में नहीं लगता। जैसे जन्नतुन अलिफ नहीं लगेगा, लेकिन किताबुन अलिफ लगेगा। तो ये जो है यहाँ पे अलिफ नहीं लगा, वरना यहाँ पे भी आपको अलिफ नजर आता। अगला देखिए, तुम किधर जा रहे हो जी। इला ऐन अंतज़ा, ये सवाल असल में वो जो पीछे आपको मैंने वो जो एक्सरसाइज कराई थी हरूफ की, उन हरूफ की प्रैक्टिस के है कि इला ऐना के क्या मानी है, कम के क्या मानी है, हल के क्या मानी है। क्या जाहिद जो है चिड़ियाघर जाएगा। हल जाहिदुल ज़ाहिबुल इला जितनातुल हैवानात, जितयतुल हैवानात यानी चिड़ियाघर। तुम्हारी किताब में कितने सफ़े हैं। कम सफ़तुन फिल किताब। हाँ जी, कम की जो है वो टाइप देखिए और बताइए क्या है। इस्तिफामिया ही है, मंसूब है ना, और वाहिद है। मंसूब है और वाहिद है। इसमें ये तखसीस नहीं है कि मुज़क्कर है, ये मानो से वाहिद है। अब तक जितने कम के आए हैं, अब आपको मिसालें मैं पॉइंट करता हूँ, अब आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि सही। इस्तिफामिया कहाँ आ रहा है, कि बाद में वाला आने वाला एक होगा इसम, नकरा होगा और मंसूब होगा। ये 3 चीजें थी। नकरा का आपने जिक्र नहीं किया, मैं अब कर देता हूँ। ये जितने भी कम कम आए हैं उनके इसमों को फिर देखिए। कम रक्कतुन नकरा, कम रियालन नकरा, यानी नकरा भी है, वाहिद भी है और मंसूब भी है। 3 चीजें आपने याद रखी। क्या ये घंटा खाली है। हल हाजी सात व फारिग, जमात क्लास में आते होते हैं, ये घंटे से मुराद है ये पीरियड। क्या तुम काश्तकार हो। हल अंता फलाह, जमीन और आसमान का रब कौन है। मन रब्बुस समावाति वल अर्द, कुरान की आयत है। तुम्हारे उस्ताद कहाँ है। ऐना उस्ताजू का, ये कुत्ता किसका है। लिमन हाजिल कल, कल कलब नहीं, ये कलब अल कल्ब है। तो हाजल लिमन हाजल कल, कलब। तो आइए, मा इसमो का, इसमें और फान, ये अभी सवाल जवाब शुरू हो गए। मा इसमो अभी का, तेरे बाप का क्या नाम है। इसमें अभी मोहम्मद सदी। ऐना बैतु का, तेरा घर कहाँ है। बैती फिल बजूर, बजूर ये क्या है, ये हिंदी लफ्ज है, उसको जो है उसने चेंज किया हुआ है। मन जालिस अलल कुर्सी, कुर्सी पे कौन बैठा है। अल उस्ताद जालिस अलल कुर्सी। अ अंता ज़ाहबूना इला वतनी, अ अंतुम क्या तुम सब जाने वाले हो। नाम नहनु ज़ाहबूना इलल वतन। कैफा हालुका, ये लफ्ज हमने पढ़ा था ना, कैफा कैसे, कैसा। हाली तैयब। लिमन हाजिहिल कुर्बस, लिमन किसके लिए है। हाजिल कुर्बसतु लिल फरीदी। हल अंत मरीद, हल का आएगा इस्माल ला मा आना मरीद। याद रखें, हल के 3 जो है वो क्या होते हैं, जवाब होते हैं। या तो हाँ में होगा तो नाम आ जाएगा,
اگر نا میں ہوگا تو یا تو ما آئے گا یا لا آئے گا. نارمل رول یہ ہے کہ ماضی کے ساتھ ما آتا ہے اور مضارع کے ساتھ لا آتا ہے. لیکن بعض اوقات یہ الٹ استعمال کیا جاتا ہے. جب یہ الٹ آئے، ماضی کے ساتھ لا آ جائے یا مضارع کے ساتھ ما آ جائے، تو سمجھ لیں یہ خلاف توقع جب آ رہا ہے اس کی کوئی وجہ ہے، اور وہ وجہ عام طور پہ یا تو حسر ہوتا ہے، زور دینا مقصود ہوتا ہے، یا کسی چیز کی طرف پوائنٹ کرنا ہوتا ہے، وہاں پہ پھر یہ الٹ لائے جاتے ہیں. تو 3 لفظ آئیں گے حل کے جواب میں. کیا؟ نام، ماں اور لا. ماں اللہ شجری، یہ دیکھیں ماں ہے تو اس کے جواب میں کیا کہا؟ اللہ شجری طائب. اس نے تینوں لفظ نہیں استعمال کیے، نہ نام لایا، نہ ماں لایا، نہ اللہ لایا. اس نے ڈائریکٹ جواب دے دیا. تو اس کا مطلب ہے ڈائریکٹ جواب بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ حل نہیں ہے. میں نے حل کی 3 بتائی تھی، یہ ماں ہے. اگر یہاں حل ہوتا تو لازماً ان 3 میں سے ایک آتا جواب. اینا مکہ تو کیا ہوا؟ مکہ تو فی الارض، مکہ کا مکہ عرب میں ہے ظاہر ہے. فی الکفص طائب، کس کہتے ہیں پنجرے کو. ما فی الکفص، کفص میں کیا ہے؟ الکتو ابدن. یہ دیکھیے کیف الکتو، یہ آپ نے جو ہے سوالات بنانے ہیں. جملہ آپ کو دیا ہے الیوم انا فی الرمفود، تو کیا ہوگا؟ این انت اليوم. اسی طرح نام محمد الرسول، سوال بنائیے اس پر. جی کوئی سوالیہ لفظ لگا کے اسے سوال میں ڈالیں. نام کو ہٹائیں، اس کی جگہ کوئی سوالیہ لفظ لگاتے ہیں. حل محمد ابھی آپ کو بتایا تھا 3 حل لفظ جانتے ہیں، ماں، نام، نا، ان کی جگہ آپ حل لگا سکتے ہیں. تو کہہ سکتے ہیں حل محمد الرسول. ما حاضل کتاب بسب. اب اس کا آپ نے سوالیہ بنانے ہیں. یہاں یہ ماں جو ہے یہ انکاریہ ہے. انکار کیا ہے؟ یہ کتاب جو ہے بصعب، مشکل نہیں ہے. حل حاضل کتاب بسب، یا یہ کتاب مشکل ہے؟ تو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا، آپ نے میری پوائنٹ نہیں پک کیا. میں نے کہا تھا حل کے لیے 3 چیزیں ہم استعمال کریں: نام، ماں، لا. اب دیکھیں ماں آ رہا ہے تو اس کا مطلب آگے حل سے آپ سوال بنا سکتے ہیں. لا ہوتا تو آپ حل سے بنا سکتے ہیں. اسی طرح اگر نام آ رہا تھا کسی جملے تو آپ اس کے لیے حل لا سکتے ہیں. اندی 50 روبیت، میرے پاس 50 روپے ہیں، یا 50 جو ہے درہم ہیں، یا 50 جو ہے ریال ہیں. تو کیا ہوگا 50؟ جی کم کم روبیت عندکا، کم روبیت عندکا، تیرے پاس کتنے پیسے روپے ہیں؟ کم یہاں پہ آئے گا. تو یہ کم کیا ہے؟ استفہامیہ ہے. لا بل ہوا اسود. جی سوال بنا کے دیں مجھے. اب تو آپ کو آ جانا چاہیے، اتنی دفعہ میں نے ریپیٹ کر دیا ہے. حل ہاں لا آ گیا، حل لگا. غراب الاحمد، کیا کوا سرخ ہے؟ لا بل ہوا اسود، نہیں بلکہ وہ تو کالا ہے. انا راجل من السفر فی الصبح، سوال بنائیے. متا انت راجل فی السفر، متا کب؟ آئیے حاضل فصل شتا، سوال بنائیے. ایو فصل حاضل، یہ کون سی جماعت ہے؟ ام یفیہ یمبائی، یمبائی پتہ ہے بمبئی کو کہتے ہیں. این عمکا، این عمکا امی فی یمبائی، بمبئی. وہ جو ہے اس کو بگاڑ کے بولتے ہیں. ما ہاذا، کیا جواب ہوگا؟ حاضہ کتاب یہ کیا ہے؟ ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے. من ذالک، سوری من ہے یہ. من ذالک کیا ترجمہ ہے؟ وہ کون ہے؟
तो जवाब दीजिए कौन के ज़ालिका लिए? का ज़ालिका ज़ालिका मुस्लिम। वलद वो लड़का है, ज़ालिका उस्ताद वो उस्ताद है, ज़ालिका रजल कोई भी लफ्ज आप ला सकते हैं, वो लड़का है। ऐनल माउ, जी तर्जुमा कीजिए। हम पानी कहाँ पानी कहाँ है? पानी कहाँ है? कहाँ है? तो जवाब भी दीजिए। माँ फिर गिलासी फिल कासी, गिलास अलमाउ को फिल कहते हैं कास, कासी। अरबी में कास कहते हैं। ये जब वो अस्माए जो है समाई में पढ़ा रहा था ना, तो उन 16 लफ्ज में ये एक लफ्ज आया था कास। कास जो है ये मोनिस लफ्ज है समाई, और इसके मैंने होता है गिलास, पानी गिलास में। कैफल गुराब, कवा कैसा है? चलो ये तो तर्जुमा मैंने ही कर दिया, कवा कैसा है। हाँ तो जवाब दीजिए, कवा कैसा है जी? गुराब अस्वद, अस्वद। अल गुराब अस्वद, कवा अस्वद। स्याह है, काला। मन, कौन? इसके जरिए जूल अकल, अकल के बारे में सवाल किया जा सकता है। ये याद रखें, एक लफ्ज होता है मन, ये सिर्फ जू अकल के लिए इस्तेमाल करना है। जू अकल में 3 नाम है, मलाइका, फरिश्ते, जिन और इंसान। हम चूंकि इंसान है तो इसलिए हम तरतीब इस तरह बनाते हैं, इंसान, फरिश्ते और जिन। तरतीब हालांकि इसकी ये है, तरतीब कैसे है? अल्लाह ने पहले फरिश्ते तख्लीक किए, मलाइका, फिर जिन पैदा किए, शैतान हमसे पहले पैदा हुआ है, जिन में से है, जिन, और फिर इंसान है। तो इसकी तरतीब यूं होती है जू अकल की, मलाइका, जिन और इंसान। लेकिन चूंकि हम इंसान हैं, हम इसको तरतीब को उल्टा दें। हम कहते हैं इंसान हमारे नजदीक शरीफ फरिश्ते मोतबर हैं, तो इससे उनका नाम पहले, शैतान जिनको हम जो बुरा समझते हैं उनको आखिर में लाते हैं। तरतीब आपको मिल, तो ये क्या जू अकल कहते हैं, अकल वाले इनके साथ। और माँ जो है क्या, इसके जरिए जो है गैर जीउल अकल के बारे में सवाल किया जाता है। माँ हाज़ा, ये क्या है? अब मन और माजा का आपको फर्क पता चल गया। माँ हर उस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं जो गैर जीउल, और मन जो है वो जीरू, जो कि सिर्फ 3। मसलन आप कहेंगे नबातात, हैवानात, जमादात, ये सब जो है गैर जी अकल है, चाहे जिंदा है चाहे बेजान है। नबातात बेजान नहीं है, हैवानात बेजान नहीं है, लेकिन क्या है, गैर जी अकल है। अब आपको एक और चीज जो अक्सर आप पूछते हैं, हल और आ का फर्क क्या है? इन दोनों अल्फाज के जरिए किसी चीज के होने या ना होने के बारे में सवाल किया जाता है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं वाज और वर, इज, एम और वगैरह को जुमले के शुरू में लाकर सवाल करते हैं। इसी तरह हल और अज़ा को शुरू में लाते हैं। जैसे हल अंत वलद, क्या तू लड़का है? आहाजा किताब, ये क्या किताब है? और कैफा जो है किसी कैफियत के लिए होती है। अब फर्क ये है कि हल जो है वो जानदार के लिए इस्तेमाल होता है और बेजान के लिए भी इस्तेमाल होता है। आ जो है अक्सर कसीर जो है बेजान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कभी कभी जीरुल के लिए भी इस्तेमाल होता है। आ अंत यूसुफ, तो ऐना कहाँ, मुकाम और जगह के बारे में। जैसा ऐनल किताब, मता कब, जमाने के समय, मता इम्तहानों का, लिमन किस, ये हमने सारा पढ़ लिया, लिमान, लिमन हाजा, आइए, अय्युआ, अय्यो तोहा, कम, कितना, कितने वगैरह। अगर आप जुमला इसमें कोई इस्तिफहामी जुमला बनाना चाहते हैं तो उसका आसान तरीका ये है कि उसके शुरू में कोई इसमें लफ्ज इस्तिफहाम लिख दें, जुमला इस्तिफहामिया बने। मसलन खालिदुन गायबुन, ये एक जुमला है, इसके आगे आप जो है इस्तिफहामिया लफ्ज क्या ले आएंगे, हल ले आए। इसी तरह जो है आप जो है वो कोई और ले आए, मन, मन खालिद, मता खालिदुन गायब, कब से जो है खालिद गायब है। आइए दोहराई करते हैं, क्लास क्लोज करने से पहले दोहराई देख लेते हैं। इस्तिफहाम हमने पढ़ा, यानी वो जो सवाल के लिए इस्तेमाल होते हैं अल्फाज, और सवाल 2 तरह के होते हैं।
ایک ایسے سوال جن کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکے ان کے لیے حروف استفہام استعمال ہوتے ہیں، اسما نہیں استعمال ہوتے. اور حروف استفہام صرف دو ہیں، کیا؟ حل اور آ. حل جو ہے جبکہ جملے میں کوئی اعرابی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی، جیسے حل حاذا کلم یا آ حاذا کلم، دونوں طرح ہم استعمال کر سکتے ہیں. حل جو ہے وہ زیرو کے لیے بھی، غیر زیرو پہ، اور ویسے اصل غیر کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آ. تو یہ دونوں طرح سوال بنتا ہے، حل حاذا کلم یا حاذا کلم. تو اس کے بعد ایک بات یاد رکھیں، کیا ہے کہ لفظ نام جو ہے اس کے لیے لا استعمال ہوتا ہے، جبکہ بلا زوردار کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ تھا کیا؟ الانت یوسف، کیا تو واقعی یوسف ہے؟ الانا، یہاں پہ اب وہ حل اور آنی ہے، آ کو جو ہے الان کی شکل میں استعمال، کیا تو واقعی یوسف ہے؟ جیسے میں نے کہا تھا ہم آ بھی استعمال کرتے ہیں ضرور کے لیے بعض اوقات، انت یوسف یا الانا، کیا واقعی تو یوسف ہے؟ جس سوال کے جواب میں کچھ وضاحت ضروری ہو ایسے سوالوں کے لیے اسما استعمال کرتے ہیں، مثلا ما، من، اینا، لما، کیفا، متا، عیان، آتنا. یہ جو 9 ہم نے شروع میں پڑھے تھے، یہ وہ جو ہے کہاں استعمال کریں گے؟ ان سوالوں کے جس کا جواب آپ کو دینا پڑے، اور جس کا صرف ہاں یا نہ میں ہو اس کے لیے حل اور آ جو ہے استعمال ہوتا ہے. ہم رول یہ ہے حل جو ہے دونوں کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، آ جو ہے وہ غیر ضروری ہے، لیکن فکس نہیں ہے، کہیں کہیں زور دینے کے لیے اس کی ترتیب بدل ہے. تو اسماء استفہام جو ہے اسم کے ساتھ مل کر جملہ مکمل کرتے ہیں سوائے ایو کے اور انا کے. اب اس کی مثالیں دیکھیں. حاضہ یہ کیا ہے؟ ما اسموں کا، ما دینوں کا، ما لونوں کا، ما تل کا. اسی طرح جو ہے یہ لفظ آ رہا ہے، آپ کو شاید نظر نہیں آ رہا تو میں اس کو تھوڑا سا ادھر ہی وہ آ کر جاؤ دیتا ہوں. تو نہیں آپ کو نظر ہوا آنے پہ چاہیے پورے سلائڈ، چونکہ وہ ہائڈ ہو ہوا پہ رہی تھی کرو نا آرام. تو میں اس کو اس میں لے آیا. دیکھیے من، کون؟ من انصاری اللہ، من انتا، لمن الملک. یہ دیکھیں وہی من ہے وہ لمن کی شکل میں بھی استعمال ہوتا ہے، من ربو کا. اسی طرح اینا، اینا اخو کا، اینا شرکا، این المفر، آنا الملک، این الملوک الارض. یہ قرآن کے جو ہے جملے بھی بیچ میں لیے گئے ہیں. اگلا دیکھیے لیما، کیوں، کیفا، کیسے، اس کی مثالیں کیفا حالوں کا، کیفا نظیری، آنا بخیر. اسی طرح متا، عیان، یہ دونوں کے ایک ہی ہوتے ہیں، کب، متا اور عیان. متا نصر اللہ، متا حاض الوعد، الان یوم القیامہ. یہ قرآن سے لیے گئے ریفرنسز ہیں. انا، یہ جو ہے انا کہاں سے، کیوں کر، کس طرح. یہ جیسے یا مریم آنا لک حاضا قالت ہوا من عند اللہ. اسی طرح ایو کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کون سا. ایو شیء، یا ایو الارض، فی ایو صورت، لایو یوم، لایو حدیث، لایو اطلاب ربکم، ایو الفریقین. ایو جو ہے اصل میں جو ہے یہ انتم کے ساتھ مل کے ایوکم بھی بنتا ہے اور ہم کے ساتھ بن کر ایوکم بھی بنتا ہے. یہ ایو کی دو ٹائپ جو ہے اور ہیں جو اضافی ہو کے آتے ہیں. ایو جو ہے کیا ہے؟ اصل استفہامی لفظ ہے اس سمے، لیکن یہ ہم اور کم کے ساتھ بھی جڑ کے آتا ہے. کم، یہ ہم نے دیکھ لیا، تفصیل سے دیکھ لیا کتنا، کس قدر. کم اخان لکا، کم ولد لکا، کم جو ہے کتاب عندکا. کم خبریہ، کم خبریہ کی مثالیں دیکھیں. ابھی تک ہم نے جتنی پڑھی تھی وہ جو ہے استفہامیہ تھی. اب اس پہ غور کیجئے، یہ سلائیڈ آپ کو جو ہے میں دکھا دیتا ہوں. دیکھیں کم عند عبدن، کم من قرئن، کم من صائمن، کم من قیام. کیسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ خبریہ ہے؟ ہاں جی، یہ مجرور ہے اور جمع ہے. نہیں
سر اسم نہیں ہے، اس کے بعد واحد بھی نہیں ہے، نکرہ بھی نہیں ہے. باب مجرور ہے جی، چاہے واحد ہے جمع اس سے فرق مجرور نہیں، ہے، دونوں کے ساتھ مجرور ہے بس. مجرور. یہاں تو واحد ہی نظر آ رہا ہے. واحد اور جمع سے کوئی میٹر نہیں کرتا. لیکن یہ حرف ہے نا اور وہ اسم آئے گا. اس- ماشاءاللہ آپ لوگوں اسم کا تو ہے نا، اسم لیول تو دیکھ ہے کر نا. خوشی ہوئی. اب میری بھی بات سن لیجیے. اب اسم ہے، کرن زمانہ اسم ہے، سائم روزہ دار اسم ہے، قائم کھڑا ہونے والا اسم ہے. اب نکرہ ہے، کرن نکرہ ہے، سائم نکرہ ہے، قائم نکرہ ہے. اب واحد ہے عباد اس کی جمع ہوتا ہے، کرن جو ہے یہ واحد ہے، یا قرآن جو ہے اس کی جمع ہوتا ہے. سائم جو ہے واحد ہے، سائمون اور سائمین اس کی جمع ہوتا ہے. قائم جو ہے واحد ہے، قائمون قائمین جو ہے اس کی جمع ہوتی ہے. لیکن وہ جو بات اس نے کی ہے وہ بڑے غور کی ہے، دیکھنے کی عبد الرحمن کی، کہ یہ جو ہے سارے جو ہے کیا آ رہے ہیں، مکسور آ رہے ہیں، جر کی حالت میں آ رہے ہیں، کسرہ ہے. اور ہم نے یہی فرق پڑا تھا خبریہ میں اور استفہامیہ میں، کہ اسم کے نیچے اگر زیر آ رہی ہے، دو زیر آ رہی ہے، کسرہ آ رہا ہے، جر آ رہا ہے، اسم ہے کم کے بعد آ رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ خبریہ ہوگا. وہ واحد بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے. میں یہ اسے ایسے بھی کہہ سکتا ہوں، من عابدین. لے جی، ہاں جی، ابھی خود ہی پاس کیا. ہاں، من عابدین. عابدون عابدین بھی ہوتا ہے نا. اب عابدین میں لیا ہے، ڈھونڈتے رہیں اس میں کیا ہے، حالت مجھے ڈھونڈ کے دینا. اب منصوب ہے یا مجرور ہے، کیا ہے حالت؟ سر مجرور ہے نا، یا نون جو ہے یہ مین کی وجہ سے، مجرور ہے. مین کی وجہ سے مجرور ہوگا. بھائی انہیں بھی موقع دو نا. عبد الرحمن تھوڑا سا حوصلہ کر لے، آپ سے میں پوچھتا ہوں. ہاں سسٹر آپ بتائیے، آپ کوئی کام کی بات بتا رہی تھی. سر مجرور ہے، زیر ہے نیچے. کہاں زیر ہے؟ عابدین میں زیر آ رہا ہے اس لیے. اب میری بات سنیں، عابدون عابدین عابدین، وہ تو دونوں ہی عابدین ہے، من کی منصوب بھی وجہ سے. عابدین ہے، مجرور بھی بالکل، عابدین ہے. وہ زیر سے تو اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کس کا ہے. من کی وجہ سے سر. من کی وجہ سے نا، جی من کی وجہ سے وہ مجرور ہاں ہے. گڈ. یہ ایک بات آپ نے کام کی ہے کہ من حرف جر ہے، اس کے بعد جو بھی سم آئے گا چاہے واحد ہے یا جمع، اس کے نیچے زیر آئے گا یعنی مجرور ہوگا. یہ ایک کام کی بات آپ نے بتائی. اب ہمارا سوال اس کے نہیں، ہمارا سوال تو تک کم سے کہ کم یہاں پہ خبریہ آ رہا ہے، تو اس کا آپ کنفرم کیسے کریں گے کہ یہ خبریہ ہے؟ استفہامیہ کیوں نہیں ہے؟ استفہامیہ کے لیے 3 علامتیں چاہیے، نکرہ ہو، واحد ہو، منصوب ہو. یہاں پہ جو ہے نکرہ بھی ہے، واحد بھی ہے، واحد بھی ہے، لیکن منصوب نہیں ہے، جر ہے. تو ہماری 3 شرطیں پوری نہیں ہوئی. ہم نے کہا یہ جو استفہامیہ نہیں ہو سکتا. ہاں وہ جو آپ کو الجھانے کے لیے وہ جمع کے اندر میں لے گیا عابدین عابدین، تو وہ جو ہے وہاں پھر یہ آپ میں سے جس نے بھی کہا کہ من کا لفظ بتا رہا ہے، یہ جو ہے مجرور والا جو ہے عابدین ہے، یہ منصوب والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ من کے بعد یا جو ہے حرف جارہ کے بعد جو آئے گا وہ مجرور ہوگا. تو وہ بات جو ہے کام کی تھی کہ ہاں ہم ایسے پہچان سکتے ہیں کہ یہ نصب کی حالت میں جب کیوں حرف جارہ نے واضح کر دیا. اور کم کیا ہوا؟ اب میرا تو سوال وہی کرا ہے، کم یہاں پہ کیسے ہے؟ استفہامیہ یا خبریہ ہے؟ اب تو چلو آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ عابدین جو ہے یہاں جر کی حالت میں من کی وجہ سے سر خبریہ ہے نا یہاں پہ، کم من عبدین. خبریہ ہے. مطلب اب آپ کو فرق پتہ چل گیا، آپ نے مثالیں دیکھ لی. اب تک تو میں جی آپ کو جو ہے یہ دے رہا تھا، تھوڑا سا اوپر چلے جائے، تھوڑا سا اوپر چلے. کم اخان اخان لکا، کم ولد لکا، کم کتابن لکا. یہاں پہ یہ کم جو ہے کیا ہے؟ استفہامیہ. کیسے پتا چلا استفہامیہ؟ میرا تو سوال وہیں کھڑا رہا. منصوب ہے نا سر، نصب میں ہے. واحد ہے، نکرہ ہے. ہاں 3 شرطیں پوری کر رہا ہے. تین شرط.
नकरा है, वाहिद भी वाहिद है, है, इसम भी मंसूब है है, और नकरा है, नकरा भी वाहिद है, है। तो मंसूब है, सर यहाँ अकरम एक सवाल बनता है, एक कौन सा? सवाल बनता है कि हम कॉन्टेक्स्ट से कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट हाँ, से। कंटेक्स्ट अपनी जगह, लेकिन जुमला ही अगर आपको इतना सा दिया जाए, फिक्र ही इतना आ जाए, तो इसका कंटेक्स्ट क्या लें? वो आप हाँ, दुरुस्त फरमा रही हैं, वहां जो जुमला होता है वो एक पूरा जुमला होता है, हेल्पिंग हैंड वहां हो से भी जाएगी। आप लाते हैं। लेकिन जब आपको इन 3 लफ्जों से मिल रहा है, तो आप पूरे जुमले के कंटेक्स्ट के बजाय आप यहीं से अपना पक्का करें कि अगर नकरा आ रहा है, वाहिद आ रहा है, मंसूब आ रहा है, तो ये कम जो है क्या होगा? कम इस्तिफाम होगा। हाँ, अगर इस्तिफामिया। उसके बाद वाला लफ्ज चाहे वो, हाँ, वो नकरा आ रहा है, चाहे वो वाहिद आ रहा है या जमा आ रहा है, लेकिन आ रहा है जर के साथ, जेर के साथ आ रहा है, कसरा के साथ आ रहा है, 2 जेर के साथ आ रहा है, तो ये जो है क्या होगा? ये हर हालत में खबरी। चल, बहुत सर एक और भी सवाल बनता है, जैसे ये मिन अब्दिन है, वो नोट करें, वो नोट करें, सवाल नोट करें। अब टाइम कम हो रहा है, मैं जल्दी से लेसन पूरा कर दूं, वरना वो सारी स्लाइडें मैं छोड़ के लेसन इख्तितामी राइट दुआ राइट, पढ़ लूंगा। इट्स ओके। उससे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मटेरियल मैं आपके लिए लिखा। हरूफ इस्तिफाम जो है क्या है? सवाल और इस्तिफाम के लिए बाज़ औक़ात जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें इस्तिफामात कहते हैं। इसको भी मैं आपको शो कर दूंगा ताकि कामिल जो है फहम हासिल हो सके। उनमें से बाज़ हरूफ है और बाज़ इसम। हरूफ इस्तिफाम 2 हैं, हल और आ। और इस्तिफाम से पैदा होने वाले ऐसे सवालात का जवाब अमूमन नाम या ला या मा होता है। यानी ये जो है हल और आ की बात कर रहा है। जैसे हल की मिसाल दे, हल, या जो है हल हल आताकु, हल एताक हदीस मूसा, क्या तुझ तक जो हजरत मूसा की अंता यूसुफ इलामान। ये हल आ जो है उनसे ये इस तरह सवाल बनते हैं और इनका जवाब क्या होगा? नाम, माँ और ला। यानी सिर्फ छोटा सा जवाब होगा। अंता यूसुफ, वो कह सकता है नाम, और ये भी कह सकता नाम आना यूसुफ, वरना सिर्फ नाम कह दे, जवाब पूरा हो गया। ये इस्तिफाम क्या है? हरूफी इस्तिफाम। अब इससे आगे चलते हैं। एक लफ्ज होता है आला, ये आ और ला का मजमूआ है, यानी इनको बनाया गया है। अला तत्तकू, क्या तुम लोग नहीं डरते? अला खबरदार करने के लिए होता है, तंबीह करने के लिए होता है, डराने के लिए होता है। इसी तरह जो है अला यालुम मन खलका, क्या वही ना जानेगा जिसने पैदा किया। एक आता है अलम, ये आ यानी हमजा और लम का जो है कॉम्बिनेशन है, अलम। ये भी 2 को जोड़कर अलम नजल अर्द मिहाद, क्या हमने जमीन को गहवारा नहीं बनाया? अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक, क्या तुम नहीं देखते? तो ये भी इस्तिफामिया जो है क्या है? अल्फाज हैं अला और अलम, और ये है कॉम्बिनेशन ऑफ हमजा, यानी ये जो हल और आ वाला हमजा था ना, ये वो आ मिलके जो है इसको इस्तिफामिया शक्ल दे रहा है। अब आ जाइए, ये मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको आखिर में स्लाइड दिखाऊंगा, तो आइए ये स्लाइड आपको दिखा देते हैं। इसको आप तवज्जो से देखिए, मैं लगातार आपको पिछले 2-3 जो है क्लासों से दिखा रहा हूँ। हरकत क्या होती हैं? जब किसी हर्फ पे हरकत हो, वो कहलाता है मुतहर्रिक हर्फ। और इलामत क्या होती है? ये तो जबर होती है, जबर को फतह कहते हैं। तो जिस हर्फ पे ये होगा उसे कहेंगे मफ्तू, और अगर पेश हो उसे कहते हैं दम्मा, तो उसे क्या कहेंगे? मदमूम। और अगर जो है जेर हो तो उसे क्या कहेंगे? कसरा, और वो क्या कहेगा? मकसूर। ये हर्फ की बात हो रही है अगर हरकत वाला है। और अगर सकून हो तो उसे क्या कहेंगे? हमने देखा साकिन, मजूम, मजूम भी इसे कहते हैं, यानी जज्म आ गया। अब एराब क्या होता है? एराब जो है कलमा के ऊपर होता है, लफ्ज के ऊपर होता है, और वो उसकी हरकत क्या है? उसकी आखिरी हर्फ की हरकत, यानी एक कलमा के ऊपर जो आखिरी हरकत होती है उसको जो है हम क्या कहते हैं? एराब। कलमे पे होते हैं, और जब ये जबर हो उस कलमे पे आखिर में, तो उसे कहते हैं नस्ब। और उस कलमे को क्या कहेंगे? मंसूब। ये मंसूब है। किताबन मंसूब है, अबदन मंसूब है,
کیوں؟ زبر یا دو زبر آ رہے ہیں۔ اگر ہو جائے پیش تو اس کلمے کو کیا کہیں گے؟ مرفوع، رفع کی حالت، پیش اس پہ آ گیا۔ لیکن یہ ہوگا کہاں؟ آخری حرف اس کلمے کے، کلمہ کہتے ہیں لفظ، لفظ کے آخری حرف کے اوپر جو ہے اگر یہ پیش ہوگا تب وہ مرفوع ہوگا۔ اس سے پہلے والوں پہ ہو تو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ مدموم کہلائے گا، مرفوع نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح اگر جر ہو آخری حرف پہ کسی کلمے کے، زیر، اسے کہیں گے مجرور۔ اور اگر سکون ہو جائے تو اس سکون کو کہتے ہیں اب جزم۔ اعراب یعنی آخری حرف پہ جو ہوتا ہے کسی لفظ کے، پھر اس کو جزم کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مجزوم۔ یہ فرق آپ کر لیجیے۔ حرف اگر متعدد ہو تو وہ مفتوح، مضموم، مکسور، ساکن ہوتا ہے۔ اگر وہ کلمہ ہو تو وہ منصوب، مرفوع، مجرور، مجزوم ہوتا ہے۔ کس وجہ سے؟ نفسیہ یہ جو مفتوح یا منصوب ہوتا ہے زبر کی وجہ سے۔ کس وجہ سے یہ مضموم اور مرفوع ہوتا ہے؟ پیش کی وجہ سے۔ کس وجہ سے مکسور اور مجزوم ہوتا ہے؟ زیر کی وجہ سے۔ اور کب جو ہے یہ ساکن یا مجزوم ہوتا ہے؟ جب اس پہ علامت سکون۔ اور اگر تنوین آ جائے پھر کیا کہیں گے اس لفظ کو؟ ہاں جی، کسی لفظ میں تنوین آ جائے، کیونکہ تنوین آتی ہے آخری حرف پہ آتی ہے۔ منون، ویری گڈ، ایکسلنٹ۔ تو دو پیش ہوں، دو زیر ہوں، دو صبر ہوں، ان تینوں کو جو ہے کیا تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کا مطلب ہے نون۔ دیکھیں ان میں دو زبر میں کیا ہوتا ہے؟ تنوین، نون کی آواز ہوتی ہے۔ لفظ لیجئے، کیا ہے؟ متنون۔ لفظ لیجئے دو زبر، دو پیش کے ساتھ، کتابن، بن، بن، بے اور نون، نون کی آواز آئی، کتابن، نون کی آواز آئی، دو زبر لگائیں، کتابن، بن، با کو ہٹا دیں، نون کی آواز ہے، دو زبر لگائیں، کتابن، بے کے ساتھ نون، یعنی یہ تنوین جو ہے یہ نون کی آواز آتی ہے تو اس سے اس کو تنوین کہتے ہیں کہ نون کی آواز والے الفاظ۔ تو اس لفظ کو آپ نے جو برادر دیتا ہے منون، منون کہیں۔ تو یہ گرامر کی اصطلاحات ہیں، ان کے فرق کو میں بار بار آپ کے ہر کلاس میں رکھ رہا ہوں تاکہ اگر بھول جائیں تو آپ کو یاد آ جائے۔ مفتوح اور منصوب میں کیا فرق ہوتا ہے، مضموم اور مرفوع میں کیا ہوتا ہے، مکسور اور مجرور کیا ہوتا ہے، ساکن اور مجزوم کیا ہوتے ہیں، اور جو ہے منون کیا بنا ہوتی ہے، اور یہ حرکات ہوں تو کیا ہوتے ہیں، اور اگر اعراب ہوں تو کیا ہوتے ہیں۔ اگر حرکات ہیں تو پھر یہ جو ہے فتح، زبر جو ہے وہ اسے کیا فتح کہلائے گا، یہاں پہ جو ہے وہ نصب کہلائے گا۔ پیش ہو تو دمہ کہلائے گا، یہاں پہ پیش رفع کہلائے گا۔ زیر ہو تو وہ کسرہ کہلائے گا، لیکن اعراب میں وہ جر کہلائے گا، اور اسی طریقے سے پھر باقی چیزیں۔ چلیے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پڑھانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔